اور غلام یسوع مسیح کی زبان مبارکہ سے 7واں کلمہ جو اس نے اپنے ذات اقدس کے بارے میں فرمایا ہے وہ سنتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ 6 کلمات سے بخوبی واقف ہو چکے ہیں، اب مجھے دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ غلام یسوع مسیح نے 7واں کلمہ کے یہ الفاظ، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ غلام یسوع مسیح کے صلیبی کلمات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے 3 کلمات اس نے دوسروں کے لیے کہے ہیں، جبکہ 4 سے 7ویں کلمے تک اس نے اپنی ذات کے بارے میں کہے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جب کہا کہ تمام ہوا تو بلند آواز سے چلا کر کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اگر اس کے کچھ دن پہلے ہم غور کریں تو خداوند یسوع مسیح نے جب لازر کو زندہ کیا تو جب لازر کی قبر پر جاتے ہیں تو وہاں پر جب پہنچ جاتے ہیں اور لازر کو کس طرح پکارتے ہیں؟ بلند آواز کے ساتھ۔ جب بلند آواز کے ساتھ پکارتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ اے لازر قبر میں سے باہر نکل۔ میرے عزیزو، یہ آواز جب بلند آواز خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں، تو وہ آواز نہ صرف آسمان تک گئی بلکہ وہ آواز زمین کے اندر بلکہ پتال تک پہنچ گئی۔ اور جب یہ آواز پتال کے اندر تک پہنچ جاتی ہے تو 5 باتیں جو ہیں اس کلمہ کے پیچھے جو حقیقت چھپی ہے وہ 5 باتوں پر ہے کہ یہ 5 باتیں جو ہیں وہ وقوع میں آئی ہیں۔ پہلی بات جو ہے وہ ہے سورج کی روشنی جاتی رہی۔ دوسری بات جو ہے وہ مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 حصے ہو گئے۔ تیسری بات جو ہے وہ ہے زمین لرزی اور چٹانیں تھڑک گئی۔ اور چوتھی بات جو وقوع میں آئی وہ ہے قبریں کھل گئی اور بہت سے جسم جو مقدسین کے تھے وہ جی اٹھے۔ اور 5ویں بات جو ہے وہ ہے کہ صوبہ دار نے کہا کہ بے شک یہ خدا کا بیٹا ہے۔ ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ سب سے پہلی بات، سورج کی روشنی جاتی رہی۔ اگر مقدس لوکا کا انجیلی بیان اس کا 23 باب اس کی 45 آیت میں پڑھتے ہیں تو یہ سورج کی روشنی جاتی رہی، اس آیت سے آپ بخوبی واقف ہو جائیں گے۔ سورج کی روشنی جاتی رہی۔ میرے عزیزو، چونکہ خداوند یسوع مسیح پر بنی نوع انسان کے گناہ تھے اور خدا کی پاک ذات جو ہے وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتی، اس لیے 3 گھنٹے کی یہ طریقی مسلسل خداوند یسوع مسیح کی اپنے بیٹے سے جدائی کا اظہار ہے، اور خداوند یسوع مسیح پر عدالت اور جدائی کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ میرے عزیزو، یہ طریقی اس لیے بھی تھی کہ جو مظالم، الزام نجات دہندہ پر ڈھالے جا رہے تھے، نہ تو کوئی آنکھ اسے دیکھ سکتی ہے، نہ ہی کوئی قلم اس کا احاطہ کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی زبان جو ہے وہ اس کا بیان کر سکتا ہے، بیان کر سکتی ہے، کیونکہ بائبل مقدس کی عدالتی زبان میں یہ طریقی صرف اور صرف بیٹے کی باپ سے جدائی ہے، جس کا اظہار خداوند یسوع مسیح نے اپنے 4 کلمہ میں کہا، اور کیا کہتے ہیں کہ ایلی ایلی یا الوہی الوہی لما شبقنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے۔ اور 7واں کلمہ میں بیٹے نے باپ سے کیا کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور عذر نوسر میلاد کا اعلان کر دیا۔ میرے عزیزو، یہ سورج کی روشنی جاتی رہی۔ قدیم زمانہ میں خدا کے بندہ اماؤس اس کا 8 باب اس کی 9 آیت پڑھے تو وہ اس بات کی پیشن گوئی اس طرح بیان کرتا ہے، وہاں پر لکھا ہے اور خدا فرماتا ہے کہ اس روز آفتاب یعنی کہ سورج دوپہر ہی کو غروب ہو جائے گا اور میں روزہ روشن ہی میں زمین کو تاریک کر دوں گا۔ 7واں کلمہ کے یہ الفاظ، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ کیا خدا کے ہاتھ ہیں؟ جواب بہت آسان ہے، خدا روح ہے۔ اگر جب ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر جب خدا نے موسیٰ سے کہا کہ
کیا خدا کا ہاتھ چھوٹا ہو گیا ہے؟ گنتی 11 باب اس کی 23 آیت پر یہاں پر میرے عزیزو خدا کا ہاتھ چھوٹا ہونے سے مراد یہ ہے کہ کیا خدا اپنے وعدے پورے کرنے میں دیر کر سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے وعدے پورے نہیں کر سکتا؟ اور دوسری بات جو ہمیں جاننے کو ملتی ہے وہ ہے مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گئے. ہیلیلویا. یہ لوکا کی پاک انجیل اس کا 23 باب اس کی 45 آیت میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے. مقدس کے پردہ کی موٹائی میرے عزیزو 1 انچ، لمبائی جو تھی وہ 30 فٹ اور اونچائی جو تھی وہ 60 فٹ تھی. ایسی ساخت کے پردے پر یقیناً بھونجال کا کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ اس میں خاصی جو ہے وہ لچک ہوتی ہے. میرے عزیزو اسے 2 مضبوط ہاتھوں سے پھاڑا جا سکتا ہے. یہ ہاتھ خود خدا کے ہیں جس نے اپنے بیٹے کی صلیبی موت کے وسیلہ سے انسان اور خدا کے درمیان جدائی کی دیوار کو ختم کر کے صلح کرا دی. ہیلیلویا. یہ پردہ میرے عزیزو پتھر کی ایک مضبوط دیوار ہے. حالانکہ حقیقت کے اندر یہ پردہ خدا کے بیان کردہ نمونہ کے مطابق آسمانی، ارغوانی، سرخ رنگ کے کپڑے، باریک بنے ہوئے کپڑے، کتان کے کپڑے کا بنا ہوا تھا جسے خدا نے اپنے بیٹے کی صلیبی موت کے وسیلہ سے بھونجال کے سبب سے اوپر سے نیچے تک پھاڑ کر 2 ٹکڑے کر دیا، جو اس بات کی علامت ہے کہ اب خدا کی انسان تک رسائی میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہاللویا. اس بات کی تصدیق بائبل مقدس کی اس آیت سے ملتی ہے جس میں خدا کا بندہ پالوس رسول افسس کی کلیسیا کو فرماتے ہوئے کہتا ہے کہ مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو، کیونکہ وہی تمہاری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر دیا اور جدائی کی دیوار جو بیچ میں تھی اسے ڈھا دیا. تیسری بات جو ہے وہ ہے زمین لرزی اور چٹانیں تھڑک گئی. مقدس متی کی پاک انجیل اس کا 27 باب اور اس کی 51 آیت میں یہ لکھا ہوا. میرے عزیزو جب خدا یسوع مسیح نے 7واں کلمہ کے یہ الفاظ کہے اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو زمین لرزی اور چٹانیں تھڑک گئی، جس سے ہم ایک راست باز شخص کی موت پر کائنات کے رد و عمل کی شدت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. کلام مقدس کے اندر جس طرح طریقی کو، اندھیرے کو خدا کا قہر و غضب سمجھا جاتا ہے، اسی طرح میرے عزیزو بھونجال کو، زلزلہ کو خدا کے قہر و غضب کا اظہار سمجھا جاتا ہے. جیسے کہ خدا کا بندہ داؤد فرماتا ہے کہ تب زمین ہل گئی اور کانپ اٹھی، پہاڑوں کی بنیادوں نے جنبش کھائی، اس لیے کہ وہ غضبناک ہوا. اسی لیے ہم زلزلہ اور بھونجال کو خدا کے قہر و غضب سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں. اسی طرح میرے عزیزو جب زمین لرزی اور چٹانیں تھڑک گئی، یہ کوئی طبی عمل نہیں ہے اور نہ ہی زمین کے اندر طبی عمل ہے، نہ ہی علاوہ نکلنے کا نتیجہ ہے جو کہ پہاڑوں کے اندر سے نکلتا ہے، بلکہ یہ سراسر خدا کی قدرت ہے، قدرت کا اظہار ہے جو اس نے اپنے بیٹے کی موت کے رد و عمل میں کیا. بائبل مقدس میں ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں جہاں پر خدا کا قہر و غضب جو ہے وہ زلزلہ یا بھونجال کی صورت میں ظاہر ہوا ہے. جیسے کہ خدا کا بندہ نحوم فرماتا ہے، نحوم کی کتاب اس کا 1 باب اس کی 5 اور 6 آیت میں لکھا ہے کہ اس کے خوف سے پہاڑ کانپتے اور ٹیلے ٹل جاتے ہیں، وہ چٹانوں کو بھی توڑ ڈالتا ہے. میرے عزیزو جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے 7واں کلمہ کے یہ الفاظ بلند آواز سے کہے. تو میرے عزیزو جب خداوند یسوع مسیح نے بلند آواز سے یہ کلمہ کہا تو زلزلہ آ گیا، بھونجال آ گیا. اور یہ زلزلہ اور بھونجال جو تھا یہ کوئی عام بھونجال یا زلزلہ نہیں تھا. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ پہاڑوں کے اندر دراریں پڑ گئیں، اور بائبل مقدس کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ نہ صرف پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ درار آ گئی، بلکہ میرے عزیزو بائبل مقدس کے اندر اگر ہم اناجیل کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ وقت تھا جب امت کے لیے فسح کا بڑا قربان ہونے کو تھا.
دن ہونے ہی والا تھا. یہ تقریباً 3 بجے کے بعد کا واقعہ ہے. ادھر سردار کاہن ہیکل کے اندر قربانیوں کا سلسلہ، فسح کے برہ کی قربانیوں کا سلسلہ جاری کیے ہوئے ہے. اس سے پاک ترین مقام سے پاک ترین مقام کے اندر خون کو، یعنی کہ برہ کے خون کو لے کر جانا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ وہ برے کا خون لے کر جائے، برے کو قربان کرنا ہے، اس نے سردار کاہن برے کو لے کر وہاں پر چلا گیا اور جا کر برے کو ذبح کرنے کے لیے اسے نیچے لٹا دیا تاکہ برے کو ذبح کیا جائے. کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے کہ اس برے کو ذبح کر کے اس کے خون کو اٹھا کر خدا کے پاک ترین مذبح پر لے جایا جانا تھا. اب سردار کاہن جس بڑے کو اس نے لٹایا ہوا ہے اس کی گردن پر چھری رکھتا ہے. تو خدا نے یسوع مسیح نے اسی اثنا میں آواز دی اور بلند آواز سے جب خدا نے یسوع مسیح نے فرمایا تو زلزلہ آ گیا میرے عزیزوں، بھونچال آ گیا. اور جیسے جیسے ذبح کرنے کے لیے چھری جو ہے وہ برے کے اوپر چلائی جا رہی تھی، اسی زلزلے کے سبب سے ہیکل کے اندر بھی جو ہے وہ لرزش کا سما ہو گیا. زلزلہ اور بھونچال صرف صلیب کے ارد گرد نہیں بلکہ پورے یروشلم کے اندر آ گیا. چاروں طرف ہیکل کے اندر جو لوگ ہیں میرے عزیزوں وہ گرنا شروع ہو گئے. سردار کاہن بھی نیچے گر گیا، اس کے ہاتھ میں جو چھری ہے وہ بھی نیچے گر گئی، اور جو برا ذبح ہونے کے لیے لٹایا گیا تھا وہ بھی اٹھ کر بھاگ گیا. وہ اٹھ کر میرے عزیزوں کیوں بھاگ گیا؟ تاکہ حقیقی برا قربان ہو جائے جو صلیب پر تھا، اور دوسرا برا اٹھ کر بھاگ گیا. اس لیے کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح صلیب پر قربان ہو چکا ہے. ہیلیلویا ہیلیلویا. جب وہ قربان ہو گیا صلیب پر، حقیقی برا اس دن جو قربانی ہونی تھی زلزلے کے سبب سے ڈسٹرب ہو گئی، زلزلے کے سبب سے نہ ہو پائی. اور جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا برا بھی اٹھ کر بھاگ گیا. یسوع مسیح نے جان دی، اور وہاں لکھا ہے کہ ہیکل کا پردہ بھی پھٹ کر، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ 2 حصے ہو گیا. ہیکل کا پردہ میرے عزیزوں کیوں نہ پھٹ رہا؟ کیونکہ خون کو لے جایا جانا تھا پردے کے دوسرے طرف، جہاں سردار جو ہے پاک ترین مقام سے پاک ترین مقام کے اندر اس نے جو ہے وہ خون کو لے کر جانا ہے. صرف سردار کاہن اس خون کو جو ہے وہ پاک ترین مقام کے اندر لے کر جاتا تھا. لیکن میرے عزیزوں، یہودیوں کو کیا پتا کہ سردار کاہن تو صلیب پر بروں کا خون نہیں، بچڑوں کا خون نہیں، بکریوں کا خون نہیں، بلکہ اپنا خون لے کر پاک ترین مقام کے اندر داخل ہوگا. ہیلیلویا. اور وہ دیوار جو تھی، خدا نے یسوع مسیح نے اس دیوار کو ڈھا دیا تاکہ انسان اور خدا کی صلح ہو سکے، خدا اور انسان کی خدا تک رسائی ہو سکے، تاکہ بروں کا خون نہیں، بچڑوں کا خون نہیں، بلکہ خدا نے یسوع مسیح اپنا خون لے کر خدا اور انسان کے درمیان جو دیوار تھی، جو پردہ تھا، وہ بھی پھاڑ دیا. ہیلیلویا. اب میرے عزیزو، جو چوتھی بات ہے وہ ہے قبریں کھل گئی. اگر ہم متی کی پاک انجیل اس کا 27 باب اور اس کی 52 آیت پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ قبریں کھل گئیں اور بہت سے جسم جو ان مقدسین کے تھے جی اٹھے. ہیلیلویا. ہیلیلویا. اس بات کی تصدیق جو ہے وہ خدا کا بندہ یوحنا رسول اس کا 5 باب اور اس کے 28 آیت میں لکھا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز سن کر باہر نکلیں گے. ہیلیلویا. جب اسے بلند آواز سے کہا تو وہ سارے جو قبروں کے اندر تھے، ایماندار تھے، وہ جی اٹھے. ہیلیلویا. مقدس متی رسول کے بیان میں قبروں کا کھل جانا میرے عزیزو شاید اتنی اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ بھونچال یا بہت بڑے شدید زلزلہ کے سبب سے جو ہے وہ قبریں کھل جاتی ہیں، اور جو ہے یہ کسی شدید اور بڑے بھونچال کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے. میرے عزیزو، اس وقت جو تھا، اس زمانہ کے اندر عمرہ کی قبریں جو تھی وہ چٹانوں پر ہوا کرتی تھی.
آگے پتھر رکھ دیا جاتا تھا جو کسی بھی بڑے جھٹکے کے سبب سے ہٹ سکتا تھا. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ نہ صرف قبریں کھلی بلکہ بہت سے جسم جو ان مقدسین کے تھے وہ جی اٹھے. ہاللیلویا. نہ صرف قبریں کھلی بلکہ بہت سے لوگوں کو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ بہت سے لوگوں کو بعد میں دکھائی بھی دی. ہاللیلویا. اور میرے عزیزو اسی طرح پانچویں بات جو ہے وہ ہے بے شک یہ خدا کا بیٹا ہے. صوبہ دار نے کہا, یہ الفاظ صوبہ دار کے تھے, صوبہ دار نے کہا کہ بے شک یہ خدا کا بیٹا ہے. مقدس متی کی پاک انجیل اس کا 27 باب اس کی 54 آیت میں آپ اس بات کو پڑھ سکتے ہیں. میرے عزیزو جو کوئی اقرار کرتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے, خدا اس میں رہتا ہے اور وہ جو کوئی اقرار کرتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے, خدا اس میں رہتا ہے اور وہ خدا میں. آپ بتا سکتے ہیں جو کوئی اقرار کرتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے, خدا اس میں رہتا ہے اور وہ خدا میں. ہاللیلویا. میرے عزیزو صوبہ دار کے یہ الفاظ اس کی اندرونی تبدیلی اور خدا یسوع مسیح پر ایمان کا اظہار ہے. یہ پہلا مسیحی شخص ہے جس نے خدا یسوع مسیح کی موت کے فوراً بعد اسے اپنا ذاتی اور شخصی نجات دہندہ قبول کیا. ہاللیلویا. اور میرے عزیزو جب یہ سارے واقعات ہو گئے اور جیسے کہ یہ سارے واقعات ہو جاتے ہیں, خوف اور دہشت, ذرا غور سے سنیں, خوف اور دہشت پورے یروشلم کے اندر پھیل گئی ہے. لوگ ڈر گئے ہیں, لوگ سہم گئے ہیں کہ یہ کون ہے جو بولا تو مردے زندہ ہو گئے, یہ بولا تو زمین لرزی اور چٹانیں تھڑک گئیں, یہ بولا تو مقدس کا پردہ جو ہے وہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 حصے ہو گیا, یہ بولا تو روشنی جو ہے, سورج کی روشنی جو ہے وہ چلی گئی. تو میرے عزیزو یہ جب سب کچھ ہو رہا تھا تو یہودی جو ہیں وہ بھاگے 35 پلاطوس کے پاس گئے اور کہتے ہیں کہ بھائی لاشوں کو اتارو, سبت شروع ہونے والا ہے, سبت کا خاتمہ ہونے والا ہے, سورج ڈھلنے والا ہے, لاشوں کو اتارو. اور اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ لاشوں کو اتارا جائے. اسی طرح میرے عزیزو رومی قانون کے مطابق کسی ایسے شخص کی لاش کو دفن کرنا جو تھا, اس بات دفن نہیں کیا جاتا تھا کیونکہ جن کو صلیب کی سزا دی جاتی تھی, ان کو صلیب سے اتار کر چیلوں اور کتوں کو دی جاتی تھی اور ایک گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا جاتا تھا تاکہ وہاں سے آسانی سے جو ہے وہ اسے کھایا جا سکے. اس لیے گلگتہ کے معنی جو ہے وہ کھوپڑی کے ہیں کیونکہ وہاں پر بہت سے لوگوں کی کھوپڑیاں جو ہیں وہ موجود ہیں. مسیح کی لاش کو بھی وہاں پر پھینک دینے کے لیے کہا گیا ہوگا, لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ ابھی تو اس کی قبر کی پیشن گوئی باقی تھی نا, جو کہ خدا کے بندہ یسایہ نے 53 باب اس کی 9 آیت میں کہی تھی کہ اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان میں ٹھہرائی گئی اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا. اس نے قبر جو تھی وہ بھی واپس کر دی. میرے عزیزو موت کی تصدیق کرنے کے لیے سب سے پہلے جو سپاہی ہیں وہ 2 ڈاکوؤں کے پاس جاتے ہیں اور جب ڈاکوؤں کے پاس جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ زندہ ہیں تو ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ توڑ دیتے ہیں کیونکہ ٹانگیں توڑنے سے نظام تنفس جو ہے وہ بری طرح متاثر ہو جاتا ہے اور انسان جو ہے وہ بہت جلد جو ہے مر جاتا ہے کیونکہ اس کا خون جو ہے ٹانگیں توڑنے کے سبب سے بہت زیادہ بہہ جاتا ہے. اسی لیے جب سپاہیوں نے آ کر پہلے اور دوسرے شخص کی ٹانگیں توڑی جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے, تو جب انہوں نے یسوع مسیح کو دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑی. اس بات کی تصدیق بھی پیشن گوئی خدا کے بندہ داؤد نے کی تھی جو کہ زبور 34 اس کی 20 آیت میں لکھا ہے کہ وہ اس کی سب ہڈیوں کو محفوظ رکھتا ہے.
اس میں سے ایک بھی توڑی نہیں جاتی. سو اس کی موت کی تصدیق کے لیے میرے عزیزو انہوں نے خدا یسوع مسیح کی پسلی میں بالا مارا اور اس میں سے خون اور پانی جو ہے وہ بہہ نکلا. اور پھر بھی انہیں یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح اتنی جلدی کیسے مر سکتا. سو میرے عزیزو جب یہ سب کچھ ہو گیا اس کے بعد خداوند یسوع جب ان کی لاش کو ڈال دیا گیا اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یوسف ارمیتیا کا رہنے والا اور نیکودیمس انہوں نے 35 پلاتوس کے پاس جا کر یہ اس بات کی اجازت چاہی کہ مسیح خداوند کی لاش ہمیں دے دی جائے. بڑی جرأت کے ساتھ ایسے لکھا ہوا ہے بڑی جرأت کے ساتھ انہوں نے جا کر لاش کو مانگا. میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ جس کو صلیب دی جاتی ہے اس کو کبھی بھی دفن نہیں کیا جاتا, اس کو کفنایا نہیں جاتا, اسے وہیں پر پھینک دیا جاتا ہے تاکہ وہاں پر جو موجود جانور ہیں وہ اس کے گوشت کو کھائیں. سو انہوں نے بڑی جرأت کے ساتھ جا کر مسیح خداوند کی لاش کو مانگا. اسی طرح میرے عزیزو انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو 50 سیر مر اور اود لگا کر اس کے جسم کو تیار کیا. جبکہ اس کے ایک ہفتہ پہلے اگر دیکھا جائے تو خداوند یسوع مسیح جب شمعون کوڑی کے گھر میں دعوت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر ایک عورت مریم نام وہ خداوند یسوع مسیح کے پاؤں پر اینٹیں ڈالتی ہے. تو خداوند یسوع مسیح کیا کہتے ہیں کہ اس نے میرے مرنے کا انتظام کیا ہے. سو اب جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو میرے عزیزو 50 سیر مر اور اود لگا کر اس کی باڈی کو کور کیا گیا ہے اور اس کو لگا کر اس کے بدن کو ڈھانپا, کفنایا, دفنایا اور ادھر جو ہے وہ سورج غروب ہو گیا ہے. میرے عزیزو سورج غروب ہونے سے پہلے آپ کو قبر کے اندر رکھ دیا گیا ہے مسیح خداوند کو, اور جب قبر کے اندر رکھ دیا گیا ہے پھر یہودیوں نے بحث و تکرار کرنا شروع کر دی. پہلے اس کو کہتے ہیں صلیب دو صلیب دو, اس کے بعد جب وہ مر گیا ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں ان کے درمیان میں بحث و تکرار شروع ہو گیا. اور یہودیوں نے کیا کیا, یہودیوں نے جا کر رومیوں کو یہ کہا کہ اس نے جیتے جی کہا تھا. ذرا غور سے سنیے, خداوند یسوع مسیح نے جیتے جی کہا تھا کہ اس مقدس کو ڈھا دو, میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا. ہیلیلویا ہیلیلویا. اور وہ کہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد جو ہیں وہ اس کی لاش کو لے جائیں, چوری کر کے لے جائیں اور بعد میں کہیں کہ مسیح خداوند جو ہے وہ جی اٹھا. اور انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر بھاری پتھر بھی رکھو, اور اس پتھر کے اوپر صرف پتھر ہی نہیں رکھنا بلکہ مہریں بھی لگانی ہیں, اور صرف مہریں اور پتھر ہی نہیں رکھنا بلکہ پہرے دار بھی بٹھانے تاکہ کوئی لاش کو چوری کر کے نہ لے جائے. اور عورتیں جو ہیں وہ دور کھڑی باغور مطالعہ کر رہی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح کو سورج جلنے سے پہلے آپ کو قبر کے اندر جو ہے وہ رکھا گیا. یہ تمام کام کیے گئے, پتھر رکھا گیا, مہریں لگائی گئیں. مہریں لگانے کے بعد جو لوگ وہاں پر موجود تھے وہ سب لوگ وہاں سے چلے گئے, لیکن جو سپاہی ہیں وہ وہیں کے وہیں ہیں. اور کیونکہ سبت کا دن شروع ہونے والا ہے, اتوار, سبت یعنی کہ ہفتہ کو سبت ہے. سو سبت کا جو پہلا دن ہے اس میں عورتیں جو ہیں وہ خوشبودار چیزیں لے کر آتی ہیں مسیح خداوند کی لاش پر لگانے کے لیے. لیکن وہ آپس میں بحث کر رہی ہیں, آپس میں پریشان ہیں, اس بات پر ایک دوسرے سے باتیں کر رہی ہیں کہ ہمارے لیے اس پتھر کو کون ہٹائے گا, ان سپاہیوں کو کون کہے گا کہ بھائی ہم نے خداوند یسوع مسیح کی باڈی کو اینٹیں لگانا ہے, مور لگانا ہے. تو لیکن میرے عزیزو وہ اس ان تمام باتوں کو سوچ رہی ہیں, لیکن میرے عزیزو جیسے ہی وہ قبر کے